بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے بارے میں، جس کو دیکھنے کے لیے ہم ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے نہایت جوش و خروش سے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب العالمین، میں جہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھتا تھا، جس کے ارد گرد ملائکہ فرشتے طواف کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہم جہاں نشان بناتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبہ کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جاگ اور پھر جاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک کعبہ کی بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ بنیاد کو بھر کر نشان کے لیے ہر طرف یعنی چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی۔ اس کی طرف منہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے اور طواف بھی کرتے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا، طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی۔ یوں لوگ آتے رہے اور خیر و برکت کی دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جہاں اللہ کے حکم سے چھوڑا اور جہاں آبادی ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کعبہ تعمیر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بادل کے ٹکڑے نے کعبہ کی حد کو واضح کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر ہی کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ کعبہ کی بلندی 9 ہاتھ رکن اسود سے رکن شامی تک، 33 ہاتھ رکن غربی سے رکن یمانی تک، 31 ہاتھ رکن یمانی سے رکن اسود تک، 20 ہاتھ رکن شامی سے رکن غربی تک، 22 ہاتھ یعنی کعبہ اس وقت مستطیل کی طرز پر تھا، لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ 2 دروازے اس میں بنائے گئے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر فرما رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا وغیرہ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، کس شان و شوکت سے اللہ پاک کا گھر تعمیر ہوا۔ اللہ کا نبی معمار اور اللہ کا نبی ہی معاون تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا۔ اس کے بعد کسی بن کلاب نے کعبہ کی تعمیر کی، جس میں چھت درخت مکل کی لکڑی کی بنائی گئی، جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی گئی۔ تاریخ کا مزید مطالعہ کریں تو ہمیں مزید معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے قریش قبیلے نے بھی کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبو سلگاتی تھی،
ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا اور کعبہ کی چھت جل گئی اور دیواریں پہلے ہی بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ چنانچہ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر مکمل طور پر نئے سرے سے کی جائے۔ ولید بن مغیرہ کو امارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس کی تعمیر میں حلال مال خرچ کیا جائے گا۔ اس وقت لوگوں کے پاس زیادہ تر سود کا مال ہوتا تھا، اس لیے حلال مال بہت کم جمع ہوا، تو قریش مکہ نے مال کی کمی اور چند اپنے مقاصد کی خاطر کعبہ کی تعمیر میں فرق کر دیا۔ کعبہ کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ کعبہ سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے، اسی میں میزاب رحمت یعنی پرنالہ گرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیوار سے آج بھی اسے علیحدہ نمایاں کیا ہوا ہے۔ طواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے۔ قریش نے 2 دروازوں کی بجائے 1 دروازہ کر دیا تاکہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں نہ جانے دیں، اور اب بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی بدکار اور ظالم ہوں۔ کبھی بھی کسی غریب کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھولا گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی گئیں اور ہر صف میں 3 ستون بنائے گئے۔ کعبہ کی تعمیر پہلے سے 2 گنا کر دی گئی۔ کعبہ کی بلندی پہلے 9 ہاتھ تھی، اس کو 18 ہاتھ کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر چڑھ سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے متصل یعنی حتیم بنیاد ابراہیمی کے پتھر مجھے دکھائے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی۔ لوگ اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان کے جذبات بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر کعبہ کی دوبارہ تعمیر کر دیتا۔ اسی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا۔ حتیم کو کعبہ میں داخل کیا، دروازے 2 بنائے جو زمین سے متصل تھے، خوشبودار مٹی چونا میں ملا کر گارا لگایا گیا، دروازوں پر اندر اور باہر عنبر لگا کر خوشبودار کیا گیا، نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا گیا۔ جہاں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے کعبہ کو غلاف چڑھانے والے کا نام اسد تھا اور وہ شاہ یمن تھا، طبع کے نام سے مشہور تھا، اور مدینہ کی شہری آبادی کی بنیاد بھی اسی شخص نے رکھی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر 27 رجب 64 ہجری کو مکمل ہوئی۔ پھر حجاج بن یوسف نے 74 ہجری میں عمارت کو شہید کر کے پھر اسی طرح بنا دیا جیسے قریش مکہ نے بنایا۔ پھر ہارون الرشید نے چاہا کہ کعبہ کو اسی طرز سے بنائے جیسے عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تھا، یعنی دراصل یہی ابراہیمی تعمیر تھی، لیکن اس وقت کے اہل علم نے ہارون الرشید کو مشورہ دیا کہ تمہارا کوئی مخالف آئے گا وہ پھر اس کو تبدیل کر دے گا، اس طرح کعبہ کو گرانا اور بنانا ایک کھیل بن جائے گا۔ اس کے بعد مرمت تو ہوتی رہی لیکن مکمل طور پر کعبہ کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے سوائے رکن حجر اسود وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے کہ تمام عمارت کو شہید کر کے نئی تعمیر کرائی، لیکن انہی بنیادوں پر اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا
اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی گئی اور باہر کی دیواریں سنگے خارا سے چونا میں بنائی گئیں۔ نہایت ہی نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ لکھا تھا اور سنہری حاشیہ پر سلطان کا نام درج تھا۔ موجودہ کعبہ سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے، یعنی مکمل عمارت کو شہید کر کے اس کے بعد نئے سرے سے آج تک کسی نے تعمیر نہیں کیا۔ غلاف کعبہ ہر سال مصر سے بڑی دھوم دھام سے آتا رہا۔ ایک مرتبہ غلاف کعبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی بن کر گیا۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف خدام کعبہ کو دے دیا جاتا، لوگ خیر و برکت اور تبرک کے طور پر اسے خرید لیتے تھے، لیکن غلاف کعبہ اب سعودیہ میں ہی بنتا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔